ناظرین، اس ویڈیو میں پاکستان کے چند حیرت انگیز اور پراسرار مقامات کے بارے میں بات کریں گے۔ واضح رہے کہ ایک اور مقام کے بارے میں اپنی ایک ویڈیو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جیسا کہ موہاٹا پیلس، اس لیے میں اس ویڈیو میں اس مقام کا ذکر نہیں کروں گا۔ نالج نو کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ نمبر 7، چوکنڈی کا قبرستان۔ چوکنڈی کا قبرستان کراچی سے تقریباً 29 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس قبرستان کو 15 صدی سے 18 صدی کے درمیان میں بنایا گیا تھا۔ چوکنڈی کا مطلب 4 کونے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان کو چوکنڈی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قبر کے بھی 4 کونے ہوتے ہیں۔ اس قبرستان میں کئی نامور لوگ دفن ہیں، جن میں اپنے وقت کے بڑے بڑے راجا اور بزرگ شامل ہیں۔ لیکن اس قبرستان کے حوالے سے ایک اور انتہائی دلچسپ بات بھی مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جگہ ہانٹڈ ہے اور یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ اس کو سندھ کا سب سے ہانٹڈ علاقوں میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ رات کو یہاں پر موجود قبریں گرم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر قبرستان میں سے چیخوں کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ اس جگہ پر رات کو سفر کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ مشہور پیرانارمل پروگرام وہ کیا ہے کو بھی یہاں شوٹ کیا گیا تھا۔ نمبر 6، جھیل سیف الملوک۔ جھیل سیف الملوک وادی کاغان کے نارتھ میں واقع ہے، اور جھیل سیف الملوک ایک جنت نصیر جھیل ہے۔ ہر سال ہزاروں سیاح جھیل سیف الملوک کا رخ کرتے ہیں۔ اس کا سفر ہی اپنے آپ میں ایک ایڈونچر ہے، کیونکہ اس کی طرف پہنچنے کے لیے بلند و بالا پہاڑوں پر سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس جھیل کے مطالعے کی انتہائی عجیب و غریب کہانی بھی مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ مصر کے ایک شہزادے سیف الملوک کو خواب میں ایک پری نظر آئی جس کا نام بدیع الجمال تھا۔ یہ شہزادہ اس پری کو تلاش کرنے نکل پڑا، اور 6 سال تک دنیا میں گھومنے کے بعد اس کو ایک بزرگ نے جھیل سیف الملوک کا پتہ بتایا کہ یہ پری اس جگہ پر رہتی ہے۔ کہتے ہیں تبھی سے اس جھیل کا نام جھیل سیف الملوک رکھا گیا تھا۔ اس شہزادے نے اس جھیل پر 40 دن کا چلہ کاٹا، اور 14ویں کی رات کو پری بدیع الجمال اس جھیل سے نکلی۔ مشہور ہے کہ اس جھیل پر ہر مہینے کی 14ویں تاریخ کو پریاں اترتی ہیں۔ یہ جھیل انتہائی خوبصورت ہے کہ یہ اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ نمبر 5، پرنسس آف ہوپ بلوچستان۔ پرنسس آف ہوپ بلوچستان میں موجود مکران کوسٹل ہائی وے کے بیچوں بیچ اور کراچی سے تقریباً 190 کلومیٹر دور ایک پتھر کا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھنے میں عورت کا مجسمہ لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے گاؤن پہنا ہوا ہے۔ اس کو پرنسس آف ہوپ کہتے ہیں۔ اس کو یہ نام کس نے دیا؟ یہ بھی انتہائی دلچسپ بات ہے۔ اس کو یہ نام اینجلینا جولی نے دیا تھا۔ اینجلینا جولی اقوام متحدہ کی گڈ ول ایمبیسڈر کے طور پر 2010 میں پاکستان آئی تھی، اور اس نے اس پراسرار مجسمے کو دیکھ کر اس کو پرنسس آف ہوپ کا نام دیا تھا۔ یہ مجسمہ کس نے بنایا؟ کوئی نہیں جانتا۔ اس سنسان جگہ پر ایک اور مجسمہ بھی موجود ہے۔ یہ مصر میں موجود دی گریٹ اسفنکس آف گزا سے ملتا جلتا پتھر کا ایک مجسمہ ہے۔ یہ دونوں مجسمے کب بنے اور اس سنسان جگہ پر ان کو کس نے بنایا، یہ ابھی تک پتہ نہیں لگایا جا سکا، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 750 سال پرانے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پرنسس آف ہوپ کو قدرت نے بنایا ہے، یعنی کہ یہاں کی تیز ہواؤں نے پتھر کو دراصل ایسی شکل دے دی ہے۔ لیکن پھر ایسے صرف 2 مجسمے یہاں کیوں موجود ہیں؟ آج بھی لوگ مکران کوسٹل ہائی وے سے گزرتے ہوئے اس پراسرار جگہ پر ضرور جاتے ہیں۔ نمبر 4، پیر چتل نورانی گنداوا۔ پیر چتل نورانی گنداوا بلوچستان کے علاقے جلمکسی کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ اس انتہائی خوبصورت جگہ کی طرف سینکڑوں سیاح رخ کرتے ہیں، اور اس جگہ پر ایک انتہائی خوبصورت تالاب موجود ہے، اور اس تالاب میں ہزاروں مچھلیاں تیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ مچھلیاں 2 فٹ تک لمبی ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مچھلیاں یہاں صدیوں سے موجود ہیں۔
اور لوگوں کا کہنا ہے اگر کسی نے ان مچھلیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا پھر ان مچھلیوں کو کھانے کی کوشش کی تو اس انسان کی انتہائی تکلیف دہ موت واقع ہوگی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مچھلیاں کھانے والے انسان کے پیٹ سے واپس نکل آئیں گی۔ نمبر 3، شیر روغان۔ شیر روغان، جس کو اب بیلا بھی کہتے ہیں، بلوچستان کے ضلع لسبیلا سے تقریباً 18 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جگہ کو جنات کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں موجود پہاڑوں میں بے شمار غار بنے ہوئے ہیں۔ ان غاروں کو کس نے بنایا اور یہاں کون رہتا تھا، کوئی نہیں جانتا۔ آرکیالوجسٹ کا کہنا ہے کہ یہ غار تقریباً 1300 سال تک پرانے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، ان پہاڑوں سے اب تک 15,000 کمرے بھی مل چکے ہیں جن میں کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں۔ پہاڑوں کے اندر ہی مختلف راستے بنائے گئے ہیں جو ان کمروں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ ان پہاڑوں کے حوالے سے ایک قصہ بھی مشہور ہے کہ اس شہر میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کی ایک بیٹی تھی اور اس پر جنات نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور پھر ایک شہزادے نے اس شہزادی کو جنات کے قبضے سے چھڑایا۔ کہا جاتا ہے کہ تبھی سے شہر پر جنات نے بسیرا کر لیا تھا اور اب ان غاروں اور کمروں میں جنات بستے ہیں۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ایسی تاریخی اور پراسرار جگہ اگر کسی اور ملک میں ہوتی تو اس کو ایک سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا جاتا، لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں زیادہ لوگوں کو اس جگہ کے متعلق کوئی علم ہی نہیں۔ نمبر 2، پیر منگو پیر کراچی۔ ناظرین، منگو پیر کراچی کے پرانے ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ اس علاقے میں پیر خواجہ حسن سخی سلطان، جن کو منگو پیر بھی کہا جاتا ہے، کا مزار موجود ہے۔ اسی مزار کے احاطے میں ایک انتہائی حیرت انگیز تالاب بھی موجود ہے۔ اس تالاب میں درجنوں مگرمچھ رہتے ہیں اور اس کو پاکستان میں مگرمچھوں کی سب سے بڑی رہائش گاہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ان مگرمچھوں کو مزار میں رہنے والے لوگ ان کے پاس جا کر کھانا کھلاتے ہیں اور حیرت انگیز طور پر یہ کسی بھی انسان پر حملہ نہیں کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ پیر خواجہ حسن سخی سلطان 13ویں صدی میں عراق سے اس جگہ پر پہنچے تھے۔ اس وقت کراچی میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوا کرتے تھے جہاں مچھیرے رہا کرتے تھے۔ پھر خواجہ حسن سخی سلطان نے اسی تالاب کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا جہاں درجنوں مگرمچھ پہلے سے موجود تھے۔ یہ ان مگرمچھوں کو ان کے بیچ جا کر کھانا بھی کھلاتے تھے، لیکن یہ پراسرار مگرمچھ کہاں سے آئے تو اس سلسلے میں مختلف تھیوری پیش کی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جوئیں ہوا کرتی تھی اور پیر منگو نے ان کو مگرمچھ بنا دیا، اور اس طرح کی کہانیاں مشہور ہیں، لیکن سائنٹسٹ کا کچھ اور ہی کہنا ہے۔ سائنٹسٹ اور آرکیالوجسٹ کا ماننا ہے کہ یہ مگرمچھ یہاں ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں۔ تالاب ہزاروں سال پہلے آنے والے سیلاب کے نتیجے میں بنا تھا اور یہ مگرمچھ اسی سیلاب میں بہتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے تھے، اور پھر ان کے بچے پیدا ہوئے اور پھر ان کے بچوں کے بچے۔ اسی طرح یہ مگرمچھ اس تالاب میں ہی بس گئے۔ اب یہ مگرمچھ اس مزار میں رہنے والے لوگوں سے اتنے مانوس ہو چکے ہیں کہ کبھی کسی مگرمچھ نے ان پر حملہ نہیں کیا۔ یہ مگرمچھ ہر طرح کا کھانا کھا لیتے ہیں، جن میں حلوہ تک شامل ہے۔ نمبر 1، ہرن مینار اور شیخوپورہ فورٹ۔ شیخوپورہ لاہور سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ شہر شیخوپورہ تاریخی عمارتوں کا مسکن ہے۔ ان تاریخی عمارتوں میں 2 عمارتیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جن میں ہرن مینار اور شیخوپورہ فورٹ شامل ہے۔ شیخوپورہ کو پہلے جہانگیر پورہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ مغل بادشاہ جہانگیر یہاں قیام کیا کرتا تھا۔ شیخوپورہ فورٹ کو جہانگیر کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا، پھر اس جگہ پر سکھوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور پھر برطانوی راج کے دور میں اس قلعے کو انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس قلعے کی تاریخ انتہائی دلچسپ ہے، لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ ناظرین، آج اس قلعے کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ اس تاریخی قلعے کا خیال نہیں رکھا گیا اور آج ہمیں اس جگہ پر ٹوٹی پھوٹی عمارتیں نظر آتی ہیں۔
اسی کے اندر ایک حویلی موجود ہے۔ اس 6 منزلہ حویلی کے اندر بغیر اجازت کے جانا منع ہے۔ حویلی کے اندر چمگادڑ اور چوہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ شیخ پورہ فورٹ کے اندر موجود اس حویلی کے حوالے سے کئی کہانیاں بھی مشہور ہو چکی ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے اور ان کو یہاں بوڑھی عورتیں نظر آتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ شیخ پورہ فورٹ کو ایک دفعہ پھر سے تعمیر کرانے کی کوشش بھی کی گئی تھی، لیکن مزدوروں کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے اور پھر اس کام کو روکنا پڑا۔ ان کہانیوں نے اس جگہ کو مزید پراسرار بنا دیا ہے، لیکن اس جگہ کی خوبصورتی کی وجہ سے سیاح اس کا رخ کرتے ہیں۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کے شہر میں ایسی کون سی پراسرار یا حیرت انگیز جگہ موجود ہے، یا پھر آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش ہو۔ میری کوشش تھی کہ اس ویڈیو میں آپ کو ذرا مختلف مقامات کی طرف لے کر چلوں جن کے بارے میں نارملی اتنا ذکر نہیں کیا جاتا۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس گھنٹی کے نشان یعنی کہ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔